ختم نبوت کی جو اہمیت ہے اور اس کی ضرورت ہے، سب سے پہلے تو آپ احباب کو مبارک ہو کہ آپ اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، اس فکر سے، اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو شروع سے لے کر اب تک ختم نبوت کی اہمیت کو سمجھنے والے بھی ہیں اور اس کا پوری جانفشانی سے پہرا دینے میں بھی آپ کے بزرگوں نے کسر نہیں چھوڑی۔ اس لیے یہ ذمہ داری بھی آپ کی ہے۔ ہم جس دور میں جی رہے ہیں، اس دور کے ہر نئے دن میں آنے والے طوفان کا سٹائل بھی عجیب ہے اور اس کا انداز بھی انتہائی خطرناک ہے۔ ایسے دور میں ہمیں اس کی حساسیت کو بھی سامنے رکھنا ہے کہ اس مقدمے کی بیس کو ہم نے مضبوط کیسے کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات کی طرف آؤں گا۔ آپ کے اکابر نے دو چیزوں پر بنیادی زور دیا ہے، تقدیس الوہیت اور مقام نبوت پر۔ یہ ہماری بیس تقدیس الوہیت اور مقام نبوت۔ یہ اس لیے کہ اگر اس تصور کو سمجھ لیں گے تو اگلا آسان ہوگا۔ اس کو اگر سیدھا آسان لفظوں میں بیان کروں تو پھر یوں کہوں، خدا کو ایسے مانو جیسے مصطفیٰ نے کہا، مصطفیٰ کو ایسے مانو جیسے خدا نے کہا۔ مجھے بزرگ فرما رہے تھے اساں سر بھی سننی تے میری سر تواڈی سبحان اللہ نال ہی چلنی، کیونکہ مجھ سے پہلے ظاہر ہے اپریشن ہوتا رہا، اپریشن پہ تو صرف حیرت ہوتی ہے، تو اس لیے اب آپ اس ماحول سے نکل آئیے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں جو ہماری خوش بختی ہے کہ آپ اس کو مزید وسیع کر لیں، اپنے معاشرے میں، سوسائٹی میں دیکھ لیں۔ میں کسی فرقہ کی تذلیل تضییق نہیں کرتا، میں یہ کہتا ہوں کہ ان دو اصولوں پر قائم کون رہا؟ خدا کو ویسے مانو جیسے مصطفیٰ نے، ہولی ہولی بولو، کہا، مصطفیٰ کو ویسے مانو جیسے خدا نے کہا، ہم اسی پر قائم ہیں۔ پریشانی تب ہوتی ہے، انتشار، خلفشار اور بدگمانی، جہالت تب پیدا ہوتی ہے جب لوگ اپنی خواہش کے مطابق مانتے ہیں۔ ہم نے کہا خواہشات کے مطابق نہ مانو بلکہ قرآنی آیات کے مطابق مانو، اور جب ایسے مانو گے تمہیں اس بات کا احساس ہو کہ خدائے وحدہ لا شریک کون ہے، وہ تمام کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وہی لائق سجدہ ہے، وہی لائق عبادت ہے۔ جب اس تصور پر آپ پختہ ہو جائیں گے تو پھر آپ اس تصور کی طرف بڑھیں کہ اس کائنات میں اللہ نے جو انبیاء کرام کو بھیجا اور پھر اس نے خود کہا ہے کہ ان کو مانو۔ اب ظاہر ہے جب آپ انبیاء کرام کے حوالے سے یہ ترتیب بنائیں گے، ان کے بھی بچے، ہمارے بھی بچے، ان کی بھی شادیاں، ہماری بھی شادیاں، وہ بھی بشر، ہم بھی بشر، اس کا رزلٹ یہ نکلے گا کہ آپ اپنی تحقیقات کو آگے لا رہے ہیں، آپ اپنی فکر کو آگے لا رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو پسینہ آئے، قرآن پڑھ کے آئے یا خطاب فرما کے آئے، چلتے ہوئے آئے یا مریدوں شاگردوں کے جھرمٹ میں آئے تو بدبو آئے، اور حضور کو پسینہ آئے تو جلیل القدر صحابہ ہاتھوں میں شیشیاں لے کر حضور کے پسینہ مبارک کو محفوظ کرنے کے لیے بطور خوشبو لائے نظر آئے۔
قضاء حاجت کے لیے جائیں تو سوائے بدبو کے کچھ نہ ہو. حضور جہاں جلوہ گر ہوں وہاں اصحاب کہتے ہیں خوشبو ہو. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ذرا اس پر غور فرمائیے. تو پھر کیا میں سید ہدایت رسول شاہ صاحب کے مرکز میں اور حضرت فقیہ عصر کے مرکز میں حضرت محدث اعظم کے شہر میں کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس خوش نصیب سکول آف تھاٹ سے کون جڑا ہے؟ آپ کے احباب، آپ کے بزرگ جڑے ہیں. ہم شروع دن سے اسی بات پہ ہیں. ہم کہتے ہیں ایسے نہ مانو جیسے قرآن کہتا ہے ویسے مانو. بلکہ کسی ایک دانشور نے کہا تھا کہ نبی کو بشر کی رٹ لگانے والوں نے اور اسی پر فوکس کر کے حضور کی عظمتوں کو کم کرنے والوں کی فکر نے ایک اندھے کانے کو نبوت و رسالت کے دعوے تک پہنچا دیا. یہ بدقسمتی تھی ان محققین کی جو اس بات پر زور دیتے. بات ہی کی ہے نا اس کی تعویل اور تشریحات میں پڑے، اس کا فائدہ نہیں ہوا امت کو. اور اس دعا کے ساتھ آپ آگے بڑھیں گے کہ اب یہ ضد کی ہٹ دھرمی کی بدقسمتی سے یہ ہمارے ہاں بھی ہمارے قبیلے میں بھی یہ بدنصیبی آگے بڑھ رہی ہے کہ اگر کسی اسکالر کے منہ سے کوئی کمزور بات نکلتی ہے تو وہ پیچھے ہٹنے کی بجائے اس کے حاشیہ بردار اور اس کے جہالا کی جو فوج ظفر موج ہوتی ہے وہ مسلسل اس کی تعویل و تشریح کر کے اس کو اس ضد پر اور بدبختی پر مزید مضبوط کرتے ہیں، جس کا رزلٹ شاید ہمارے مخالف معاصرین اور مخالفین کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے خدا نخواستہ ہمارے ساتھ ایسا نہ ہو. تو اس معاملے میں حساسیت کو سامنے رکھنا ہے کہ جب بارگاہ بڑی ہو تو اس بارگاہ میں تعویل و تشریح نہیں چلتی. یہی بر صغیر میں خرابی ہوئی ہے. تعویل تشریح اپنی ذات کے معاملے میں تو آپ کر سکتے ہیں، جہاں دیکھیں کہ آپ کی کوئی بات امت کو، قوم کو، مسلک کو، فکر کو نقصان پہنچا رہی ہے تو اس میں ایک قدم آگے بڑھنے کی بجائے چند قدم پیچھے ہٹ جانا یہ سوائے خیر کے، برکت کے اور قوم کا تحفظ کرنے کے اور کچھ نہیں ہے. باقی آگے بڑھیں گے تو اپنی بھی ہلاکت اور معاشرے کی بھی ہلاکت ہے. تو نبوت و رسالت کے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے سب سے پہلے یہی جاننا. ہم نے کون سا کہا تھا کہ ہم سے پوچھ لو؟ ہمارے اکابر حضرت فاضل بریلی ہوں علیہ الرحمہ، یا حضرت امام ربانی ہوں مجدد الفسانی، یا حضرت فاتح قادیان سیدنا مہر علی ہوں، انہوں نے کب کہا تھا کہ ہماری مانو؟ وہ یہی کہہ رہے تھے کہ حضور کی عظمت و رفت کے معاملے میں قرآنی آیات کو سامنے رکھو اور پھر ویسے مانو جیسے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے حضور کے جلیل القدر صحابہ نے مانا ہے. ان کے تصور کو سامنے رکھو، ان کے طرز عمل کو سامنے رکھو. آپ اپنی تعویل اور تشریح کو لے کر بڑھو گے تو ظاہر خرابیاں ہوں گی. ہم وہی کچھ کہتے ہیں جو کچھ انہوں نے کیا ہے، جہاں جہاں کیا ہے، جیسے جیسے کیا ہم وہی کہتے ہیں. بھئی آپ بتائیے، اگر حضور کے چچا سے کوئی پوچھے بڑے آپ ہیں یا نبی، تو وہ کس انداز سے جواب دے رہے گئے؟ پہلے جمعہ میاں بڑے نبی نے. اب یہ کون سی بات ہے بھائی؟ آپ بتا دو، ہم بھی سمجھ جائیں. جو بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی وہ کہتے ہیں بڑے نبی ہیں. جب بھی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں حضور سے پوچھو. حضور کی زوجہ بات کرے تو وہ کہتے ہیں اللہ اور اس کا رسول جانے. بھئی صدیق و عمر و عثمان و علی بات کریں، جلیل القدر صحابہ بات کریں، وہ کہیں اللہ اور اس کا رسول جانے. تو میرے پیارے، آپ دوسرے ملک کا ویزا لینے کے لیے کسی ملک میں بیٹھ کر اگر یہ کہیں قرآن بھی غلط لکھا جاتا رہا اور حضور کو پتہ بھی نہ چل سکا، تو اس کا امت کو فائدہ پہنچا رہے گا یا اپنی ذات کے لیے اپنے پاسپورٹ پہ ٹھپا لگوانے کی خاطر آپ اسلام کے حسین چہرے پر اپنے انداز سے کوئی جہالت اور ضد کی صورت میں کچھ اپنے بزرگوں کی دی ہوئی اس فکر کو بکھیرنا چاہتے ہیں؟ آپ ہم سے پوچھئے، ہم آپ کو پھر اس جہالت کی پگڈنڈی سے اتار کر اسی شاہراہ پہ گامزن کرنا چاہتے ہیں جو ہمیں شیخین نے دیا.
اور جناب حضرت حسنین نے دیا ہے. ہم کسی اور راستے کی طرف آپ کو نہیں لے جائیں گے. تو پھر آئیے اس کی طرف. اب دیکھیے کہ ہمارے معاشرے میں دو ایک اہم چیزیں ہیں. ایک طرف خالصتاً ملحد ہیں جو آپ کو دین سے، قرآن سے، شریعت سے، فرقے سے، مسلک سے، اسلام سے دور کرنے کی ٹھان چکے ہیں. اس پہ اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ ہو چکی ہے. اور اس کے مد مقابل اسلام کا چہرہ دکھانے کے لیے کون بیٹھا ہے؟ جس پر ہمارے لبرلز، ہمارے سیکولرز اور ہماری بدنصیب سے میں کہہ رہا ہوں کہ میڈیا یا پھر سیکولر لبرلز جو کاروباری طبقے نے جو بڑے بڑے نام نہاد ادارے قائم کیے ہیں، ان کی طرف سے جو اسلام کو ریپرزینٹ کر رہا ہے وہ کون ہے؟ وہ قرآن کی عالمگیر تشریح اور تفسیر کو محدود کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں یہ آیت فلاں ایریے کے لیے تھی، علاقہ کے لیے تھی، اور فلاں قوم کے لیے تھی. تو یہ وہ میٹھا زہر ہے جو آپ کی نسل کے لیے موت کی حیثیت رکھتا ہے. میری مراد موم بتی آنٹیوں کے پسندیدہ اسکالر اور لنڈے کے انگریزوں کے محبوب مبلغ جناب غامدی صاحب ہے. ایک طرف یہ فکر ہے کہ اس آیت کا حکم علاقہ کے لیے ہے. اب دو چیزیں ہیں، ایک طرف تو وہ بیٹھے ہیں جو مطلق انکار کر رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ کی جنریشن میں آپ کی قوم کو جو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اپنے طور پر جو کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہاں بڑا خطرہ ہے. خدا جانے ان کو کیا خطرہ ہے. میں نے محترم رانا ثناء اللہ مرحوم و مغفور سے بھی سنا، وہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہمیں غامدی صاحب کے بیٹے سے مسلسل رابطہ ہوتا ہے، پاکستان میں تشریف لاتے ہیں تو ان کو سیکیورٹی کے پلان ہم ان کی خواہش کے مطابق کرتے ہیں. وہ فرما رہے تھے کہ مجھے یہاں خطرہ ہے. ہم نے کہا بھائی ہمیں آپ بتائیں کہ آپ کو کس سے خطرہ ہے. بھائی آپ ناچنے والوں کے محبوب ہیں، آپ گانے والوں کے پسندیدہ ہیں، آپ سود خور تاجروں کے محبوب ہیں، آپ حرام خور افیسرز کے محبوب ہیں. آپ کو کس سے خطرہ ہے؟ کیا آپ نے کوئی ناموس رسالت کے تحفظ کی بات کی ہے آپ کو خطرہ ہے؟ کیا آپ نے کوئی مصطفیٰ کے صحابہ کی اہل بیت اطہار کی عظمت کی بات کی آپ کو خطرہ ہے؟ پیارے آپ کو کس سے خطرہ ہے؟ البتہ یہ ہے کہ آپ یہ بات ان کو سنانا چاہتے ہیں جو آج کل ہمارے ملک میں ٹرینڈ بن چکا ہے. اور میں یہ اس مرکز میں اس لیے بات کر رہا ہوں، مجھے اس بات کا شدت سے احساس ہے کہ اہل سنت کا، اہل اسلام کا ذمہ دار مرکز ہے. اس حساسیت کے اعتبار سے جو 1998 میں ایک خوبصورت سلسلہ سید ہدایت رسول شاہ صاحب نے شروع کیا، آج اس کو ہماری ایجنسیز، ہمارے ادارے غور سے دیکھیں. اس ملک میں جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، ایک بھیانک مکروہ کھیل یہ ہے کہ کوئی آپ کے نبی کی عظمت اور رفعت پر ہرزہ سرائی کرے تو اس کو باہر کی ایجنسیاں، ادارے یوں منہ کھولے کھڑے گئے اس کے لیے تمغے ہاتھ میں لے کر اس کو اپنی جگہ پر بٹھانے کے لیے، لے جانے کے لیے. اس کا تحفظ کون کرے گا؟ آپ کو بغدادی مسجد میں، آپ کو اس مرکز میں سید ہدایت رسول شاہ صاحب کے مرکز میں آئے ہوئے نوجوان تو نظر آ رہے ہیں کہ یہ ختم نبوت کے لیے کیوں آئے ہیں. تو کیا آپ اس بات پر غور کیوں نہیں کر رہے کہ ایک آسان راستہ نکالا جا رہا ہے؟ جو ٹک ٹاکر اپنی شادی پر، فنکشن پر بہنوں کو ننگا کر کے نچواتا ہے، وہ مقدس ذوات قدسیہ پر ہرزہ سرائی کر کے اپنے لیے باہر کا سٹے ڈھونڈ رہا ہے. یہاں بڑے بڑے اداروں پر اس غیرت مند، شریف، محنت کش، حلال کمانے والی قوم کے ٹیکسوں پر بھاری بھرکم مراعات لینے والے وہ بڑی بڑی عدالتوں میں بیٹھے ہوئے معزز ججز صاحبان کہ جو کرسی پر تشریف رکھنے لگے تو ان کی تشریف آوری سے پہلے پیچھے کھڑا ہوا کوئی بیچارہ ملازم ان کی تشریف کے لیے نیچے پہلے کرسی بچھائے. وہ فیصلہ کرنے سے ہچکچاتے ہوئے 18 گھنٹے دشمنان دین کو سنتے ہیں، اور جب بات اسلام کے تحفظ کی آتی ہے تو اس پر کمیشن بناتے ہیں. تو کیا ہم پوچھ سکتے ہیں آپ کس مرض کے لیے بیٹھے ہیں حضور؟ آپ کا فائدہ کیا ہے حضور والا؟ آپ ہمارے لیے اور کیا عذاب کی صورت اختیار فرمائیں گے کہ آپ چلیں تو سڑکیں خالی ہوں، ایمبولینسز روک دی جائیں، مریض ہوں یا میتیں ہوں ان کو روک کر آپ کو راستہ دیا جائے، اور آپ کا کئی سالوں بعد
حالانکہ آپ کی تشریف آوری کا، آپ کی ریکمنڈیشن کا، آپ کی سلیکشن کا، آپ کی پوزیشن کا بھی لوگوں کو پتا ہے، لیکن آپ جاتے ہوئے کمیشن بنا کے یہ کہیں تو پھر آپ ہمیں بتائیں، آپ کو گرمیوں کو بھی حضور چھٹیاں ہیں، آپ کو حضور ساری سہولتیں ہوں، تو پھر آپ فیصلہ کرتے ہوئے صرف یہی نیت ہے کہ آپ مغرب میں اپنے بچوں کا سٹے لینا چاہتے ہیں؟ کیا اور کوئی طریقہ نہیں ہے اس ملک میں؟ خدا کے لیے ہمیں کھول کے بتا ہی دو، اب کس کو راضی کرنا چاہ رہے ہو؟ ہم بحیثیت پاکستانی ٹیکس پیئر ہم آپ سے پوچھ ہی نہیں سکتے، سفید پوشی کا بھرم رکھتے ہوئے ہمیں اتنا بتا دو کہ ہمارے بڑوں نے یہ ملک تمہارے عللو تللو کے لیے بنایا ہے یا رسول کائنات کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے قائم کیا ہے؟ اس لیے ہمیں یقین ہے کہ محترم صاحب کو اسی طرح فیصلہ واپس لینا پڑے گا جس طرح اس سے پہلے عظمیٰ صاحبہ کے شوہر نے لیا تھا، عالیہ صاحبہ کے شوہر کو بھی لینا پڑے گا جس طرح عظمیٰ کے شوہر صاحب نے لیا تھا، اور لوگ انشاءاللہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ الحمدللہ 10,000 مسلمانوں کے خون پر یہ تحفظ ختم نبوت کا خوبصورت شجر ہے جو آج پوری طاقت و قوت کے ساتھ کھڑا ہے۔ یہ لوگ اپنی جان تو دے سکتے ہیں، حضور کی عزت و ناموس کے حوالے سے کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ تو عرض یہ کرنا گئے، آپ پھیلا دیجئے غامدی صاحب کی فکر کو لوگوں تک، آپ اپنی نسل کو اس سے جوڑ دیجئے کہ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب وہ ہے۔ قرآن کی عالمگیریت کو محدود نہ فرمائیں۔ ہم نے کہا اقبال سے پوچھو، مغرب میں بھانڈے مانج کے نہیں آیا، اقبال مغرب کے کتے نہلا کے نہیں آیا، اقبال اپنے گھر والوں کا زیور بیچ کے بیچارہ ڈنکی لگا کے مغرب دیکھ کر نہیں آیا۔ اقبال نے اپنی ذہانت و فطانت کے مغرب میں سکے بٹھائے گئے اور واپس آ کے اس نے وہاں کی ریسٹورنٹ اور وہاں کی سڑکوں اور وہاں کے شہروں کے نظارے پیش نہیں کیے، پڑھ کے مغرب میں آیا ہے اور سیدہ زہرا کی نکرانی کی خیرات لینے والا اپنی والدہ کی صورت میں اور صدیق اکبر کے نوکر کی حلال کمائی میں پلنے والا واپس آ کے کہتا ہے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ مغرب کے کتے نہلانے والے ہمیں درس دیتے ہیں، آپ کو کیا پتا؟ ہم نے کہا وہ یہی کچھ چاہتا ہے مغرب، جس طرف تم جا رہے ہو خدا کے لیے ہوش کے ناخن لو، اور مقام مصطفیٰ پہ آئے دن ہاتھ صاف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ریڈ لائن ہے، یہ نو گو ایریا ہے، اس کی طرف بڑھنے سے پہلے کروڑ بار سوچو۔ یہ کو بریلوی دیوبندی کیس ہے؟ آپ بتائیے کہ کائنات کا سب سے جلیل القدر قافلہ کارواں لشکر کلاس حضور کے صحابہ و آل کی ہے، اس کلاس کو اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا لا تقولوا رائنا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا۔ اس کلاس کو کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ ہم
نے کہا ہمیں روکنے والوں، ہمیں بتانے والوں، ہماری نئی نسل کو عالمی دنیا کا جھانسا دے کے دنیا کی مغرب کی ٹھنڈی جہنم کا ان کو نظارہ کرا کے اس روپ سے گھٹانے والوں، بات مصطفیٰ کی آتی ہے تو قرآن کہتا ہے خبردار، اللہ فرما رہا ہے خبردار۔ ہم نے کہا اس پہ غور کرو، اگر آج کے دور کا کوئی موم بتی آنٹیوں کا پسندیدہ محقق یہ کہے یہ آیت علاقہ کے لیے ہے، یہ ایریا کے لیے ہے، تو پھر مجھے بتائیے سید ہدایت رسول کے مرکز میں آنے والوں اتنا بتا دو، پھر اس تصور کو کیا بیان کرو گے کہ تم بالکل آزاد ہو جاؤ گے، اور ان مقدس شخصیات کو پھر کس انداز سے ڈسکس کرو گے کہ جن کے ذریعے سے یہ امت کو خیرات قیامت تک نصیب ہو رہی ہے۔ ہم نے کہا کسی مفکر دانشور کی عام کی بات نہیں کرتے، ہم تو اقبال سے پوچھتے ہیں۔ اقبال فرما رہے گئے آؤ قرآن کی عالمگیریت کا عالم یہ ہے، یہ تمہیں آنے والے حالات و واقعات سے لے کر گزرے ہوئے ماحول اور حالات و واقعات سے آگاہ کر کے یہ تمہیں محمد عربی کے غلامی کے نور سے جوڑے۔ عالمی دنیا کی خواہش یہ ہے لوگو ایریا ختم ہو، حساسیت ختم ہو، اس کے لیے پے در پے پروگرام ترتیب دیے جاتے ہیں۔ کبھی کوئی جناب محترم ٹک ٹاکر سی ایم صاحبہ کے دائیں بائیں لوسی کتے کی طرح پھرنے والا سینیٹر سینٹ میں کھڑے ہو کر وہ خرافات و مغلظات اگلتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ایک اقلیت پر ظلم ہو رہا ہے، اس کے لیے فلاں ہو رہا ہے۔ ہم نے کہا رشتہ دے دیا گیا یا دینا چاہتے ہو، ہم نے کب روکا ہے، اس سے رشتہ پختہ کر لو۔ آپ کو یہ ان سے رشتہ مبارک ہو، اس قوم کو محمد عربی کی غلامی کا رشتہ مبارک ہو۔ اس معاملے میں زبان سنبھال کے بولو، یہ معاملہ سیدھا سادہ نہیں ہے۔ اس معاملے میں ہم وہی بات کریں گے جو مصطفیٰ کے صحابہ نے ہمیں جناب نور بخشا گئے۔ یہاں تو ہم دیکھتے گئے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکایت پہنچتی ہے کہ یہ امام صاحب سورہ عبسہ کی تلاوت اپنے نمازیوں کو روزانہ فجر کی نماز میں سناتے ہیں۔ آپ حکم فرماتے ہیں کیا تمہیں قرآن کی 114 سورتوں میں باقی کوئی سورت نہیں ملتی، یاد نہیں گئے، یا یہ بتا کہ تو اپنے سامعین و مؤذنین اپنے لوگوں میں کیا منتقل کرنا چاہتا ہے؟ ہم نے کہا اس کو بتاؤ میرا نبی وہ ہے جو نبیوں کا سردار ہے، رسولوں کا امام ہے، جو کائنات کا مقتدا و پیشوا ہے۔ جب تم نبی کا مقام بتاؤ گے، رسول کا مقام بتاؤ گے، پھر اپنے جیسا کہنے والا اپنی موت مر جائے گا، پھر اس کو ان پڑھ کہنے والا اپنی موت مر جائے گا۔ رسولوں نبیوں کے برابر کی تسبیح بیان کرنے والا اپنی موت مرے گا، پھر تمہارا قبیلہ، تمہاری فکر، تمہارے لوگ پھر یہی کہتے ہوئے نظر آئیں گے سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی۔ وہ خوش نصیب قوم ہے جس کے کانوں میں آج بھی ماں کی لوری باپ کی تربیت میں ان احادیث رسول کا نور منتقل ہو رہا ہے۔ فضلت علی الانبیاء بست اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض طہورا ومسجدا وارسلت الى الخلق کافہ وختم بی النبیون۔ آؤ نوجوانوں، بچوں، عزیزوں، اپنے اجتماعات میں اپنے
اپنے ذکر و فکر کی محافل میں، اپنی تربیت میں، اپنے گھروں کے ماحول میں اس فکر کو منتقل کرو. ہماری نہ سنو، پاک پیغمبر کی حدیث کو سامنے رکھو. میرے نبی فرماتے ہیں ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم جب نبوت. آپ کے میرے ہاں حب نبیکم کی لوری میں بچہ پلنے والا ہوگا، جب حب نبیکم کی صدا سے پروان چڑھنے والا بچہ ہوگا، پھر وہ سائنسدان بھی ہوگا تو وہ پھر ڈاکٹر عبدالقدیر جیسا مجاہد و محافظ پاکستان ہوگا. جب مائیں حب نبیکم کی لوریوں سے معروم رکھیں گی، پھر گھروں میں سائنسدان بھی ہوں گے، پرویز بہود جیسے ہوں گے، پھر ڈاکٹر عبدالسلام جیسے غدار و خلیز و خبیث ہوں گے. حب نبیکم کی لوری دو تاکہ تیرے گھر میں سینیٹر پرویز رشید جیسا خبیث پیدا نہ ہو، بلکہ مجاہد ملت علامہ عبدالستار خان نیازی جیسا پیدا ہو. حب نبیکم کی لوری دو تاکہ تمہارے گھر میں پیدا ہونے والا وہ پھر پارلیمنٹ کے لارجس میں شراب پینے والا بدکار من جناب ایم این اے نہ ہو، بلکہ نیشنل اسمبلی میں ختم نبوت کا تحفظ کرنے والا قائد ملت امام شاہ احمد نورانی صدیقی کا رول پلے کرے. حب نبیکم کی لوری دو تاکہ عدلیہ میں بیٹھا ہوا جسٹس سردار اسحاق جیسا گھٹیا پن کا مظاہرہ کرنے والوں کی بجائے حضرت جسٹس ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ ازہری ہو، جسٹس سید شجاعت علی قادری ہو. حب نبیکم کی لوری دو تاکہ تیرے گھر میں پیدا ہونے والا ٹپو چودھری جیسا بدکار نہ ہو، بلکہ محمد عربی کے دین کا چوکیدار ہو. حب نبیکم کی لوری دو تاکہ ملالہ جیسا گھٹیا کردار پیدا نہ ہو، بلکہ محمد عربی کی ختم نبوت کا چوکیدار پیدا ہو. پھر مسجد کا امام ہو، سید خلیل قادری کا رول پلے کرے، وہ مدرسے کا محتمم ہو، سید ہدایت رسول شاہ کا کردار ادا کرتا نظر آئے. وہ پھر ذرا با یضرب پڑھانے والا ہو، علامہ خادم حسین رضوی کا کردار ادا کرتا نظر آئے. وہ محدث ہو تو مولانا سردار احمد کے روپ میں نظر آئے، غزالی زمان کے روپ میں نظر آئے. وہ پھر فارن کوالیفائیڈ ہو، عامر عبد الرحمن چیمہ کے روپ میں نظر آئے. وہ مزدور ہو، غازی علم الدین کے روپ میں نظر آئے. وہ پولیس ملازم ہو، حضرت غازی ممتاز حسین قادری کے روپ میں نظر آئے. اور پھر وہ اگر خانقاہ سے وابستہ ہو، میرے علی و جماعت علی کے روپ میں نظر آئے، تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ نچن گاون والی دا پتر نہیں ہے، محمد عربی دے میلاد منا. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، فیضان حضور مقدس اعظم پاکستان، فیضان قبلہ پیر سید ہدایت رسول شاہ صاحب، علماء اہل سنت. فکر کو سامنے رکھو میری ملت کے نوجوانوں. آپ نے پیٹرن چینج نہیں کرنا، آپ کو دور کرنا چاہتے ہیں لوگ. آپ میلاد کا جلوس نکالتے ہیں تو عظمت رسالت کا نعرہ، آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہو عظمت رسالت کا نعرہ، بیٹی کی رخصتی ہو مقام محمدی کا نعرہ، آپ کے بیٹے کا ولیمہ ہو عظمت محمدی کا نعرہ، آپ کی دکان کا افتتاح ہو، گھر کا سنگ بنیاد ہو، اس کو مصطفیٰ کی عظمت اور عفت سے یوں جوڑیے تاکہ آپ کے بیٹے کا شعبہ بدلے، بزنس بدلے، تجارت بدلے، خطہ بدلے، ایریا بدلے، پارٹی بدلے، لیکن اس کا نعرہ مستانہ حب نبیکم کی لوری سے یہی ہونا چاہیے کہ سارے نبیوں کے رتبے
بڑے ہیں مگر آقا کا منصب جدا ہے، یہ سارے نبیوں کے رتبے بڑے ہیں مگر آقا کا منصب جدا ہے، یہ سارے نبیوں کے رتبے بڑے مگر آقا کا منصب وہ امام شفیع انبیاء ہے، وہ امام شفیع انبیاء ہے۔ لیکن یہ کب ہوگا جب آپ اس فکر سے اپنی بچوں کو ان مختلف اٹھنے والی آوازوں کو کمزور سمجھیے۔ یونیورسٹیز کالجز میں خلاصہ رٹ کے پڑھانے والے بیچارے اللہ ماشاءاللہ جہاں اہل علم بیٹھے گئے، ان کی نشست کا، ان کی موجودگی کا، جلوہ گری کا ہمیں احساس بھی ہے، اللہ کے حضور شکر گزار بھی ہیں، لیکن ہمیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ایک طرف ایسا طوفان اٹھنے والا ہے، اٹھ رہا ہے اور یہ کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ حرام خور بیوروکریٹس اپنے بیٹھنے آنے والوں کو اس دنیا چینل کے سکالر کی طرف لگانا چاہتے ہیں جہاں فکر محدود ہے۔ یہ چھوٹا فتنہ نہیں ہے، ایک طرف پوری امت حضرت جناب مسیح کی جلوہ گری اور حضرت محمد مہدی کی تشریف آوری کی بات کر رہی ہے، اور دوسری طرف دنیا چینل پہ بیٹھا ہوا حرام خور بیوروکریٹس کو اسلام کے نئے طرز عمل سے جوڑنے والا وہ محترم غامدی صاحب ہے جو کہتے ہیں کہ یہ بالکل جھوٹ ہے، اس کے پیچھے انویسٹمنٹ ہے کروڑوں اربوں خربوں ڈالر کی، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ بڑے بڑے اداروں میں اس طرح کے لوگوں کا بیٹھ کر پڑھانا، یہ کیا فکر لوگوں تک منتقل کر رہے، کیا معمولی بات ہے؟ آخر کیا وجہ ہے جو آپ کے ملک میں ملک کے آئین کا غدار ہے وہ سب سے زیادہ محفوظ کیوں؟ کس وجہ سے؟ جو ملک کا دشمن ہے، جو برملا کہتا ہے میں تیرے آئین کو جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں، وہ اتنا محفوظ کیوں ہے کہ سٹیٹ کے اندر اس کی اپنی سٹیٹ، اس کے قانون سے بالا اپنے قوانین، اتنا تحفظ کیوں ہے؟ اجتماعات ہو، شاعر اسلامیہ کا استعمال ہو، اور پھر لوگ خاموش کیوں؟ کیونکہ بڑے بڑے عہدے پہ حرام خور بیوروکریٹس ایک فکر منتقل کر رکھے گئے اور وہ نئی نسل کو بتاتے گئے یہ مسئلہ وہ مسئلہ نہیں ہے جو آپ کو مولوی نے بتایا۔ مولوی کو کیا پتا کیا ہے ختم نبوت؟ آپ کو کس نے بتایا؟ جی ہمیں تو فلاں نے بتایا۔ وہ کہتے ہیں یہ مولویوں کا مسئلہ ہے، مجھے بتائیے کیا صدیق اکبر کو سمجھ نہیں آیا؟ کیا یہ مسئلہ عمر فاروق عثمان غنی کو سمجھ میں نہیں آیا؟ جنہوں نے لشکر جرار بھیجا، یمامہ کی جنگ ہوئی، سینکڑوں صحابہ نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، ان کے ہزاروں کو تحت کیا اور جان پہ کھیل کر حضور کی عظمت کا جھنڈا اٹھایا، اس کو بھی سمجھ نہیں آیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو بھی سمجھ نہیں آیا، شافعی حنبل مالک کو بھی نہیں آیا، اور تیرے پاکستان سے وجود سے پہلے انگریز کے تختہ دار پہ جھول کر حضور کی عزت کا نعرہ لگانے والے حضرت کفایت علی کافی، فضل خیر آبادی، شیر ربانی، مہر علی، احمد رضا کو بھی سمجھ نہیں آیا، اور عصر حاضر کا حرام خور بیوروکریٹ کہتا ہے یہ مسئلہ کیا ہے؟
میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے صرف آپ کی خدمت میں یہ کہوں گا، اس حساس مسئلے سے آپ جڑے ہیں اور ایک طوفان ہے جو عالمی دنیا کی طرف سے آپ کی نسلوں کو لپیٹ میں لینا چاہتا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلا بنیادی کام یہ ہے، مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ کے معاملے میں لچک نہیں لینی۔ جو آپ کے بزرگوں نے ایجنڈا قائم کیا تھا اسی پر قائم رہنا ہے۔ بات حضور کی مقام کیا ہے، حضور کی عظمت کیا ہے، حضور کی رفعت کیا ہے، اس پہ کبھی بھی کمزور موقف پیش نہیں کرنا۔ ہر ایک کو یہ کہنا ہے فرقے کی بات بعد میں ہوگی، سکول آف تھاٹ کی بات بعد میں ہوگی، پہلے قرآن کا نظریہ چلے گا کہ اللہ اس کائنات کے مقدس ترین لوگوں کو فرما رہا ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بابت کہ تمہارا لہجہ کیسا ہو، تمہاری بات چیت کیسی ہو، محمد عربی کے پاس بیٹھنے کا انداز کیسا ہو۔ جنہیں ادب و آداب سکھانے کے لیے جناب سیدنا جبریل امین آئے اور سرکار کی بارگاہ میں دزانو ہو کر بیٹھ کر بات پوچھیں اور پھر بات پوچھ کر تشریف لے جائیں، اور سرکار دو جہاں علیہ السلام فرمایا جانتے ہو یہ کون تھا؟ سوالات جو پوچھے جا رہے تھے اور عرض کیا یہ تمہیں دین سکھانے آئے تھے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا حضور سب کو بلا لیتے، بیٹھ کے فرماتے سنو دیکھو، لیکن حضور نے فرمایا جانتے ہو یہ کون تھا؟ اب اس میں یہ تصور بتانا تھا، سوال و جواب تو وہی تھے، اصل میں جو بارگاہ محمدی میں اس کے بیٹھنے کا انداز تھا دوسانو ہو کر یہ بتانا تھا کہ محمد کے دربار میں بیٹھنا کیسے ہے۔ اور بھائی ہمیں تو بیٹھنے کا طریقہ بھی بتا گئے، ہمیں تو بولنے کا طریقہ بھی سکھا گئے، ہمیں تو سرکار دو جہاں علیہ السلام کی بارگاہ میں نشست کیسے یہ بتا گئے، مقدس ترین کلاس نے ہمیں بتائی ہے۔ تو اپنے بچوں کو اس ادب سے آشنا کرو، تمہاری نسلوں سے چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کے پردے میں انویسٹمنٹ ہے اربوں خربوں ڈالر کی، ایک جزی کا انکار کر کے، قصے کا پہلو کا انکار کر کے، آپ کو پتہ نہیں ہے بچوں ڈالر کی برسات کیسے ہوتی ہے۔ ابھی تو آپ نے ایک پہلو دیکھا ہے، آپ کے میرے ملک میں غریب شریف گھرانوں کی بیٹیوں سے لے کر بڑے بڑے بغیرتوں تک ٹک ٹاک کی صورت میں اپنی بہنوں بیٹیوں کے لباس اتارنے پر ڈالر کی برسات نے کیا گل کھلائے ہیں، یہ ایک پہلو ہے۔ اسی طرح محراب و منبر کے پہلو کو بھی مد نظر رکھو۔ آپ کے بڑے چیخ رہے تھے محدث اعظم کی صورت میں، احمد رضا کی صورت میں، میرے علی کی صورت میں کہ خدا را حضور کے لیے گھٹیا الفاظ استعمال نہ کرو، سوچو سمجھو غور کرو، اگر ایسا کرو گے تو آنے والا دور خطرناک ہوگا۔ آج اسی دور میں داخل ہو چکی ہے قوم، اسی طرف لے جانا چاہتی ہے عالمی دنیا، لیکن آپ کی فکر، آپ کے بزرگ، آپ کے اکابر اسی جگہ پر کھڑے ہیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ادب و احترام، مقام و مرتبہ کے حوالے سے کوئی بھی پہلو زبان سے نکلا ہوا، کانوں سے ٹکرایا ہوا، کمزور ہو چٹک دو فوراً اور اس فکر سے جڑو۔ اب کیونکہ جس پوزیشن پر حالات جا چکے ہیں، مغرب تھک چکا گئے، کفر ہمت ہار چکا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں ان کی پہلی خواہش یہ تھی کہ آپ کے محراب و منبر کو خاموش کیا جائے، گونگا ہو محراب و منبر، اس کی حیثیت ختم ہو جائے، اور مغرب کامیاب ہو چکا۔ سب سے پہلے یہ نعرہ لگایا گیا، آپ کون ہوتے ہیں کسی کو روکنے والے؟ ہم نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کی وہ خوبصورتی کیا تھی؟ کیا ہمارے جبوں، دستاروں، داڑھی، مسواک، اماموں کی وجہ سے ہمیں قرآن نے بیان کیا؟ تمہاری پوزیشن یہ تھی، تمہارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا آخر میں آنے والی قوم پہلو کے درجوں میں کھڑی ہوگی، وجہ فرمایا اس قوم کا معیار یہ ہوگا کہ وہ برائی کو پوری طاقت سے روکیں گے اور نیکی کو پورے اخلاص سے۔ تو یہ فکر کہاں گئی؟ آج کہا جاتا ہے تم کون ہوتے ہو؟ اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ پہلے مسجد کے محراب کو محدود کیا گیا، منبر کو محدود کیا گیا۔ رزلٹ کیا نکلا؟ انویسٹمنٹ نے کیا رنگ دکھایا؟ عرب میں میوم نامی شہر وجود میں آیا، دجال کا اڈا۔ محراب و منبر چپ رہا، اس سے آگے بڑھا، ایم بی ایس نے اپنے گھر کی خواتین کے ہاتھ
انسانیت کے قاتل ٹرمپ کے ہاتھ میں پکڑائے، محراب و منبر چل رہا، یو اے ای کے حکمران نے اپنی بیٹیوں کے بال کھلوا کے ٹرمپ کے آگے رقص کرایا، محراب و منبر خاموش رہا۔ قطر کے بدبخت عیار نے 400 ملین ڈالر کے سونے کی بنی ہوئی لیٹرینوں والے جہاز گفٹ کیے، محراب و منبر خاموش رہا۔ یہ تھی انویسٹمنٹ مغرب کی، اس کی کوشش ہے کہ یہ انویسٹمنٹ آپ کے ملک میں بھی اپنا گل کھلائے۔ دیکھا نہیں آئے دن ٹیچرز کی تذلیل، پروفیسرز کی تضحیک، آپ کے اساتذہ کی تذلیل، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ٹارگٹ یہ ہے اس شعبے کو خاموش کرایا جائے۔ لیکن سنو، 20 لاکھ مسلمان، چھوٹے بڑے، بہن بیٹے بچے بزرگ، ایک ایک بوند کو جہاں ترس رہے تھے، جس ملک کے بارڈر پہ وہ 400 ملین ڈالر کے جہاز گفٹ کر کے کفر کو خوش کر رہا تھا، اور دجالی قوتوں کے سالار ٹرمپ نے جاتے ہوئے کیا سٹیٹمنٹ دی؟ اس نے کہا تم مجھے رقص و سرود، زنا و شراب سے مست کرو گے، میں پالیسی ساز ہوں، ہمیں متاثر نہیں کر سکتی دنیا۔ ہم نے کہا تمہارے منہ پہ تماچا مارا گیا۔ آج بھی شکر ادا کرو سید ہدایت رسول شاہ کے مرکز سے وابستہ محدث اعظم کے شہر سے لوگوں، اللہ کی کبریائی کی قسم ہے، میں پوری دیانتداری سے کہتا ہوں، محراب و منبر عالمی دنیا خاموش کرا چکی ہے، لیکن جس ملک میں آج بھی محراب و منبر کا چوکیدار ہاتھوں میں کڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں اور روح کی سوکھی کھا کے، فور شیڈول کے پرچے جل کے بھی آنکھ میں آنکھ ڈال کے تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگاتا ہے، اور اس کے پیچھے امام نورانی و نیازی و کرم شاہ کی اس کے پیچھے آپ جیسے بزرگوں کی محنت ہے۔ اس محنت کو رائے گاہ نہ کیجئے۔ سید ہدایت رسول شاہ کی روح آپ کو پکار پکار کر کہہ رہی ہے، جو لائن ہم نے دی ہے، جو ڈائریکشن ہم نے دی ہے، جو روٹ ہم نے دیا ہے، جو فکر ہم نے دی ہے، اللہ بھلا کرے اس محسن و مربی اہل سنت کا، جس نے اس دور میں مشائخ کے عرسوں کے مختلف نام تھے، علماء کے اجلاسوں کے مختلف نام تھے، اس دور میں رد قادیانیت کورس کو کا اہتمام کر کے اس نے اپنی نسل کے عقیدے کے تحفظ کا اہتمام کیا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، اس کے تسلسل کو، اس کی حمیت اور حساسیت کو باقی رہنا ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ مقام مصطفیٰ کی عظمت و رفعت کے اس پہلو کو سامنے رکھو، اور اسی کی حساسیت و حمیت کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ مغرب اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ کون سا ایسا فیڈر ہے جو قادیانیت نے مغرب کے منہ میں دیا ہے، اور جس کو ہمارے بدماش، جاہل، الٹریٹ، لنڈے کے انگریز، حرام خور آفیسر بھی اس کو مسلسل اس چوسنی سے چوس رہے ہیں؟ وہ کیا ہے؟ وہ ہے سماجی پہلو اسلام کا۔ اسلام کے سماجی پہلو کو رائے گاہ نہ جانے دو۔ آج بدقسمتی ہے، علماء نے اپنے ادارے مضبوط کیے، اور ہونے چاہیے، رجال کار پیدا ہوں۔ ہمارے ہاں بزنس مین، تاجروں نے، جن کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا ہے، وہ لوگوں کو خدمت کرنے والے ہیں، ان کی خواہش ہے کہ ان کی واہ واہ کی جائے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اس نظام کو حاجی صاحب، شیخ صاحب، ملونر صاحب اپنی فیکٹری میں بیواؤں کو، یتیموں کو بلا کے لائن میں لگا کے ان کی ویڈیو یا فوٹو بنا کے اپنے اندر کے شیطان کو راضی کرنے والے حاجی صاحب، اگر اللہ نے تجھے یہ اعزاز بخشا ہے تو فیکٹری میں خیرات کرنے کی بجائے مسجد کا رخ کر۔ یہ خیرات کا آغاز مسجد سے کر، مدرسے سے کر۔ اسلام کے اس پہلو کو مضبوط فیکٹری سے نہیں کر سکو گے، مسجد میں آ کر خیرات بانٹو، یتیموں کو دو، غریبوں کو دو، نمازیوں سے پوچھو، محلے سے پتہ کرو، خاموشی سے ان آباد کی خدمت کرو۔ مخیر حاجی صاحب
تاکہ اسلام کے اس پہلو کو مضبوط کیا جائے۔ اس وقت قادیانیت مغرب کی جھولی میں بیٹھ کر صرف اس پہلو کی وجہ سے وہ لوگوں کو خریدنا چاہ رہی ہے۔ وہ سیلاب سے تباہ ہونے والے علاقے ہوں، طوفانوں کی نظر ہونے والے علاقے ہوں، وہ پسماندہ علاقے ہوں، وہ ان سے لے کر غریبوں کا استحصال کرنے تک اس پہلو پر اپنی تمام تر توجہات مرکوز کر چکی ہے۔ آپ کو اللہ نے توفیق بخشی ہے، مساجد میں ڈسپنسری کا اہتمام کرو۔ ڈسپنسری ہے تو کوشش کرو اس ڈسپنسری کو وسعت دے کے شفا خانوں کا روپ دو، ہاسپٹل قائم کرو، تاکہ لوگوں کو یہ احساس ہو کہ آپ کا بیٹا، آپ کا عزیز، آپ کا دوست کسی دوسرے شفا خانے کا رخ نہ کرے۔ ڈاکٹر صاحبان آنے والے مریض پر ترس لہجے سے بات کرنے کی بجائے اس کے مسیحا بن کے بات کریں۔ ٹیچر صاحب آنے والے طالب علم کو علم کی خیرات بانٹو۔ تاجر صاحب آپ اپنی دکان پہ یہ لکھا ہوا فوراً مٹا دو کہ خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا، ادھار قطعی طور پر بند ہے۔ یہ دونوں چیزیں آپ کی شخصیت کو بھی نقصان پہنچا رہی ہیں اور آپ کے آقا و مولا کے دین کو بھی نقصان پہنچا رہی ہیں۔ جب تم کہتے ہو رزق دینے والا اللہ ہے تو تمہاری گزرگاہ سے گزرنے والا قادیانی یہودی عیسائی اپنے بچے سے کہتا ہے اگر سودا دھوکے سے نہ بیچا ہوتا تو یہ محمد کا غلام کبھی نہ لکھتا کہ خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا۔ یہ فوراً مٹاؤ۔ ہم نے قادیانیوں کے ایوانوں سے یہ باتیں سنی ہے کہ یہ ہے لوگ، یہ ہیں لوگ۔ ہم نے کہا ان پہلو پر غور فرماؤ۔ ہاں ایک بات کی گارنٹی دیتا ہوں میں سید ہدایت رسول شاہ کے مرکز میں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، تاجروں، بزنس مینوں، سیاستدانوں، بیوروکریٹس، سارے سن لو، قادیانی آج پورے 100 سال سے پوری کوشش کر رہا ہے کہ محراب و منبر سے گھسے، پوری کوشش ہے۔ معاف کرنا، بازار سے گھس چکا ہے، عدلیہ کے روپ سے گھس چکا ہے، آفیسر کے راستوں سے گھس چکا ہے، حکمرانوں کی راہوں سے گھس چکا ہے۔ ایک راستہ بچا ہے۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں اللہ نے آپ کو ختم نبوت پر اگر آپ کو مطالعہ اور آپ کو قوت بخشی ہے تو پھر آپ قادیانیوں کو کوئی چینل کھول کے دیکھیں، ان کے کسی بھی گماشتوں کے لشکر سے مل کے دیکھیں، ایک ہی بات کہیں گے، ہم نے پاکستان میں ہر شے خریدی ہے، پتہ نہیں مولوی کیڑی ڈھیٹ مٹی دا بنے ہیں، ہم نے ہر شے خریدی ہے، مولوی کیڑی ڈھیٹ مٹی دا بنے ہیں، وکن دا نا ہی نہیں لیندا۔ ایک دوجے نو کافر کہہ رہے ہیں، مشرک کہہ رہے ہیں، ایک دوجے نو بے ایمان کہہ رہے ہیں، نماز نہیں ہونی، تیرے پیچھے نہیں پڑھنی، تیرا عقیدہ ہے، لیکن وہ نے جدو ساڈی گل آندی ہے وہ دو ہاتھ سے چت پا کے سارے ساڈے خلاف ایک ہو جاندے نے۔ اس کو یہ پریشانی کیوں ہے؟ اس کو اس لیے پریشانی ہے، میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں اس مرکز سے، اس سلسلہ میں محبت اور سرپرستی کرنے والوں، میں ہدایت رسول شاہ کا یہ رخ دکھانا چاہتا ہوں تمہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا جج خریدے، ہم نے فلاں خریدا، افیسر، حکمران، سفیر، وزیر، بیوروکریٹ، اداکار، فنکار خریدے۔ وہ کہتا ہے ہم اپنی موت مر جاتے ہیں کیونکہ محراب و منبر میں آج بھی کو سید ہدایت رسول شاہ بیٹھا ہے۔ یہ ہے اس کی ناکامی۔ اور سلام ہے تیرے مولوی کو، روکھی کھا لیتا ہے، سلام ہے اس کو ختم نبوت پہ آنچ نہیں آنے دیتا، سلام ہے اس پیر کو، اس خانقاہ کے مولوی کو، صوفی کو جو آج بھی کھڑا ہے۔ اس لیے میں گارنٹی دیتا ہوں، میں حضور کے دین کا ادنا چوکیدار اور تمام علماء کا کفش بردار ہوں، ہر فرقے والے کی بات کر رہا ہوں، ختم نبوت کے معاملے میں محراب و منبر سے نہیں گھسنے دیں گے قادیانی کو۔ آپ بھی اس مرکز میں وعدہ کرو تاجروں کی صف میں نہیں گھسنے دیں گے، ٹیچروں کی صفوں سے نہیں گھسنے دیں گے، بیوروکریٹس کی صفوں میں سے نہیں گھسنے دیں گے، حکمرانوں کی صفوں میں سے نہیں گھسنے دیں گے۔ یہ سب کچھ آپ نے کرنا ہے کیونکہ ہم نے دیکھا وہ پریشان ہے۔ کچھ کہتے تھے محراب کیا کردار ادا کر رہا ہے، ہم نے کہا یہ کردار ادا کر رہا ہے محراب۔ محراب نے ممتاز قادری دیا، عامر چیمہ دیا، علم الدین دیا، یہ ہے محراب۔
تو آج بھی پوری ذمہ داری سے یہ ڈیوٹی جا رہی ہے۔ اللہ کریم اس مرد کلندر کو کروٹ کروٹ سرکار کی شفاعت اور اپنی رحمت اور اپنی عنایات نصیب فرمائے۔ جس نے اس کارواں کا علم و فکر کا اہتمام کیا، آج یہ سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے۔ اس پہ جڑے رہیے، قائم رہیے، اپنے بچوں کو جوڑیے، اپنے عزیزوں تک منتقل کیجئے۔ آپ کو اللہ نے جتنا کچھ دیا ہے کوشش کریں کہ اس پہلو میں اسلام کا جھنڈا ضرور اونچا ہو۔ دکان پہ بیٹھ کر سچ بولیں، کم نہ تولیں، عدالت میں گواہی دیں، عادل ہیں تو انصاف کریں۔ آپ مولوی ہیں تو چاپلوس نہ بنیں، پیر ہیں تو چاپلوس نہ بنیں۔ آپ کو اللہ نے جس شعبے میں رکھا ہے اس شعبے میں اسلام کا پرچم اٹھائے رکھیں۔ مولویوں کا، پیروں کا آپ کا کوئی کمال نہیں ہے۔ آپ کے میرے دین کے غلبے کا اعلان پروردگار خود فرما چکا ہے۔ وہ وقت قریب ہے، امام محمد مہدی کی آمد کا انکار کرنے والے محقق ہوں، جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جلوہ گری کا انکار کرنے والے نام نہاد دانشور ہوں، اس سے پہلے اور آج والے اپنی موت مریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی جلوہ گری بھی ہوگی، محمد مہدی بھی تشریف لائیں گے، لیکن وہ مدینے کی کھجوریں بانٹنے نہیں آئیں گے، وہ مکے کی تسبیحیں دینے نہیں آئیں گے، وہ زمزم پلانے نہیں آئیں گے، وہ باقاعدہ جہاد پر بیعت لیں گے اور پھر میدان میں لشکر اتاریں گے، نانے کی ختم نبوت کا جھنڈا اٹھائیں گے، 1 لاکھ پلس مائنس لوگ شہادتوں کا جام پیئیں گے اور پھر ان کے دشمن زمین میں دھنس جائیں گے اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح و نصرت سے نوازنا ہے۔ یہ آپ کو محراب و منبر نے بتایا۔ آپ کا بیوروکریٹ، آپ کے حرام خور آپ کو دور رکھنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کا دشمن یہودی جان چکا ہے۔ مودی کے ملک کا دورہ نیتن یاہو نے کیا، اس نے کہا کروڑوں ڈالر لے لو، آپ اس ملک میں درخت پیدا کرو۔ اس نے کہا درخت لگا رہے ہیں، اس نے کہا ایسے ویسے نہیں، میں بتاؤں گا، غرقت کے درخت لگاؤ۔ اس نے کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا مسلمانوں کے نبی محمد کہہ چکے ہیں آخری جنگ مسلمانوں کی یہودیوں سے ہوگی، اللہ نے مسلمانوں کو فتح سے نوازنا ہے۔ یہودی درخت کے پیچھے چھپے گا، درخت بول کے بتائے گا مسلمان کو، یا عبداللہ موزی میرے پیچھے چھپا ہے۔ وہ پتھر کے پیچھے چھپے گا، مسلمانوں کے نبی محمد نے فرمایا ہے پتھر بول کے بتائے گا یہودی میرے پیچھے چھپا ہے۔ حضور کے غلام مجاہد اس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ماریں گے۔ تو حضور نے فرمایا سوائے گنگے درخت کے، وہ غرقت کا درخت ہے، یہودیوں کا درخت ہے، وہ نہیں بولے گا۔ بریلویو، دیوبندیو، سنیو، وہابیو، شیعو، تمہارا دشمن تمہارے نبی کے فرمان کو جانتا ہے، وہ تمہارے نبی کے فرمان پر تحقیق کرتے ہوئے اس کے دفاع کی پوزیشن میں آ چکا ہے، اور تم ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے کرتے ہوئے، اور پھر ماشاءاللہ اب ہمارے گھر میں جو لڑائیوں کا سلسلہ، ناسبی لفظی بنانے کا جو سلسلہ چل پڑا ہے، یہ پتہ نہیں کہاں جا کے دم لے گا۔ آپ آئیے، ان کو چھوڑیے، ان کے لیے دعا کیجئے۔ ان پہ ہمیں ترس آتا ہے کہ جس کو دشمن کی خطرناک چالوں کا نہیں پتا، دشمنوں کے ایجنٹ سینٹ میں، قانون ساز ادارے میں بھونک رہے ہیں، جو سی ایم کے بغل بچے ہیں وہ اسمبلی میں بھونک رہے ہیں، بیوروکریٹس شاعر اسلامیہ استعمال کرنے والے آئین کے دشمنوں کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں، اور میری مسجد کے محراب و منبر کا اور تحقیق و تدریس سے وابستہ وہ کہتا ہے یہ رافضی بن گیا، یہ خارجی بن گیا۔ خدا کے لیے دشمن کی چال کو سمجھو۔ اگر آپ اندھے ہو چکے ہو ایک دوسرے کی ضد میں، تعصب میں، تو مہربانی کرو اہل سنت کی حال پہ ترس کھاؤ، رحم فرماؤ۔ اہل سنت کا یہ حسین کارواں یہ آگے بڑھتا ہوا حضرت امام محمد مہدی کی بارگاہ میں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ کی خیرات لے کر ختم نبوت کے لیے بڑھ رہا ہے، اور انشاءاللہ تا دم مرگ بڑھتا رہے گا۔ اللہ کریم ہمیں اس کی اہمیت و حساسیت کو سمجھ کر اپنے بچوں تک عظمت رسالت اور ختم نبوت کا شعور منتقل کرنے کی توفیق فرمائے۔ سید ہدایت رسول شاہ جیسے لوگ جس جگہ پر، جس فورم پر، جس شعبے پر، جس خطے پر ختم نبوت کے لیے کام میں مصروف ہیں، اللہ کریم ان کو علم میں، زندگی میں برکت دے۔ اس جہان فانی سے پردہ کر چکے ہیں، اللہ کریم ان کی اس فکر کو نسل در نسل اپنی خیر و برکت کی صورت میں منتقل فرمائے۔